اگر ونٹر سیزن جو ہے کہتے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن میں سٹس کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ونٹر سیزن میں کیا ٹیمپریچر ہونا ہے؟ اس کے علاوہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ آپ روم کے اندر یہ فین اور باقی چیزیں اس موسم میں بالکل نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایک بڑی میتھ ہوتی ہے کہ بچہ نیو بورن آیا ہے اس کو ہم نے باتھ نہیں دینا. سٹس بیسیکلی کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں؟ یہ سٹس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بچے کو سڈنلی بچہ ماں کے ساتھ ہے یا ویسے ہے تو سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے بچے کی ڈیتھ ہوگی. لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے نیولی بورن یا لڑکوں کو جی، زیادہ؟ جو میل ہیں ان کے اندر ریلیٹیولی یہ زیادہ ہوتا ہے. اب ایگزیکٹ ریزن از ناٹ کلیئر یٹ. جب ایک نیولی بورن بچہ گھر آتا ہے ہاسپٹل سے تو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو سٹس نہ ہو، کسی قسم کی بیماری نہ ہو؟ بیڈنگ جو کرتے ہیں نا تو وہ بڑی فلفی سی اور بڑی سافٹ سی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اس چیز سیڈس کے اندر آتی ہے. آپ کا جو بیبی کا بیڈ ہے پیچھے وہ نیچے سٹف ہونا چاہیے. آئل کا استعمال کریں، بیلی پہ آئل لگائیں، کان کے پیچھے آئل لگائیں، یا اس طرح کے بہت سارے متس ہیں. تو اب فرسٹ ٹائم پیرنٹس اکثر ان متس پہ جو چل پڑتے ہیں کیونکہ ہر طرف سے ایڈوائزز آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک تو ان متس سے دور رہیں اور بتائیں کہ یہ فائدہ دینے کے بجائے الٹا بہت سارا نقصان دے سکتی ہے بچے کو. تو سب سے بہترین گفٹ ایک مدر اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ مدر فیڈ ہے. اس سے بہتر کوئی چیز نہ میں ایڈوائز کرتا ہوں، نہ میں کروں گا، نہ میں کر سکتا ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایف ایم صحت زندگی 103.8 کی خصوصی پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد قریشی اور ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے سٹس کے حوالے سے، کیونکہ ایک اس طرح کا ٹاپک ہے جس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا اور جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ سٹس ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں، اتنی فریکوینٹلی ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، دنیا میں اس کے ریشو کیا ہے، اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں، سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر محمد وسیم. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. شکریہ شکریہ. اچھا، آج ہم سٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ایک اس طرح کا ٹاپک ہے جو کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ سٹس کیا ہے، اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں، کیوں ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ سٹس بیسیکلی کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ یہ ٹاپک آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا ہے. میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاپک آپ وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے، اور امونگ دوز ٹاپکس سیڈس جو ہے یہ بہت ٹاپ پہ آتا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ اگر ہم اس کے نام سے دیکھیں سیڈس کا مطلب کیا ہے. سیڈس بیسیکلی کن ورڈ سے بنا ہے؟ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم. انفینٹ ہم کہتے ہیں جو 1 ایئر سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور 1 منتھ سے اور 12 منتھ کے درمیان والا بچہ. یہ سیڈس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بچے کو سڈنلی بچہ ماں کے ساتھ ہے یا ویسے ہے تو سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے بچے کی ڈیتھ ہوگی. اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہیں اور چل بھی رہی ہیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ کاز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. ملٹیپل فیکٹر ہیں جو اس کی، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں ایون کہ اس کی ریسرچ میں بہت سی چیزیں ہیں، ایون کہ بچوں کی ہسٹری، پھر اس کے گرد سارا سین جو ہوتا ہے جہاں بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس چیز کو، اور اس کے علاوہ پھر بچے کی ایون انویسٹیگیشن ٹیسٹ، اور پھر اس کے علاوہ ٹاپسی وغیرہ تک کر کے، لیکن اسٹل نو رزلٹ از کنکلوسیو. اب کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جن کا ان سے تعلق جو ریلیٹ کرتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پریولنٹ کون سے بچوں میں ہوتا ہے. دنیا میں اس کا ریٹ ریلیٹیولی پہلے تھوڑا زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے انہی ٹیکنیک کو، ان چیزوں کو جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں ان کو ایڈریس کیا ہے. اب ان کو ایڈریس کیا ہے تو ریلیٹیولی ان کا ریٹ بہت ڈکریز ہو چکا ہے. اب اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے پری میچورٹی. جو پری میچور بچے کا مطلب ہے کہ جو 37 ویکس سے جو بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو ریلیٹیولی اس میں یہ رسک زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے جو بچے، ایک ہوتا ہے پری میچور، ایک ہوتا ہے کہ شارٹ فار جسٹیشن، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اپنی عمر کے حوالے سے اس کا وزن کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی ایک یہ چیز آتی ہے. پھر جن کی کوئی انڈر لائن کاز ہے، اصل میں اس کے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ اس کے اندر کوئی کاز آئیڈینٹیفائی کر نہیں سکتے پرٹیکولر کاز. ہاں، یہ رسک فیکٹر ان کی بھی ایسوسیشن ریلیٹ کی جاتی ہیں. پھر کیا ہے نیکسٹ، یہ ہے کہ بچوں کا سلیپ پیٹرن، سلیپ کا طریقہ کار وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ ریلیشن اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. کیسے سوتے ہیں بچوں کو کیسے لٹایا جاتا ہے، یہ چیز ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ پھر مدر جس کی پریگنینسی چل رہی ہوتی ہے اس کے دوران
وہ اسموکنگ والا ایلیمنٹ، اس کے پاس پیسو اسموکنگ والا ایک ایلیمنٹ، اور یہاں مختلف جو ڈرگس، ہمارے ہاں تو ریلیٹیولی یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے، ابراڈ میں تھوڑا یہ چیزوں کا ڈرگس اور الکوہول ہے ان چیزوں کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک فیکٹر ادھر زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو سلیپ والا اور وہ جو سلیپ ہائیجین اور ان چیزوں کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں جینڈر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جی بالکل، کہ لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے نیولی بورن یا لڑکوں کو زیادہ؟ جو میل ہیں ان کے اندر ریلیٹیولی یہ زیادہ ہوتا ہے. اب ایگزیکٹ ریزن از ناٹ کلیئر یٹ، لیکن ریلیٹیولی میل کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو مطلب مینلی ان کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا سم ہاؤ کوئی ریلیشن بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہیں جو کاز کرتی ہے. اب ان کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں نے اس چیز کو اپنا کے اس چیز کو کر کے بہتر کیا ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے یہی جو میں نے فیکٹر ساتھ بتائے ہیں آپ کو، وہی فیکٹر ان کے ساتھ انہی کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سلیپ کے حوالے سے، تو یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اویئرنیس میں یہ چیز ضرور بتانی چاہیے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ کنوے کروں گا کہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی فیکٹر ریلیٹیولی، کیونکہ ہمارے کلچر اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں کچھ بہتر ہیں کہ روم شیئرنگ ہے. پہلے 6 منتھ میں روم شیئرنگ ہوتی ہے بچے کے ساتھ. اب یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دوں، روم شیئرنگ کا مطلب کیا ہے کہ جس روم میں مدر ہے اسی روم میں بچہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے جس بیڈ کے اوپر مدر ہے اس کے ساتھ بچہ ہے. اس لیے اس کو ہم کرب ڈیتھ بھی کہتے ہیں. یس بالکل ایگزیکٹ. آپ جو بیڈنگ سپیس ہے وہ شیئر نہیں کریں پر روم جی شیئر کریں. یہی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ نا عام طور پہ میں آپ کو اپنی زندگی کے تلخ تجربات میں سے ابھی بھی میرے ذہن میں چیز آتی ہے تو میں کہ وہ بچے آ جاتے ہیں کہ کتنی محنت سے ایک بچے کو آپ نے ایفرٹ کر کے 0.9 kg کا بچہ ہے تو اس کو آپ نے ایفرٹ کر کے وہاں تک پہنچایا. وہ گھر جاتے ہیں، مدرس نے ساتھ ہی شیئر کیا ہوا ہے، تو وہ صبح اٹھتی ہو کہتی مجھے پتہ نہیں چلا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہ جس نے اتنی ایفرٹ مدر نے بھی کی تھی، سب ڈاکٹر سٹاف سب نے کی تھی، تو الٹیمیٹلی مطلب یہ ہے روم شیئر کریں، مطلب آپ بیبی کو ہینڈل کریں، بیبی کو بعد میں بیبی کاٹ میں اچھی طرح برف دلوا کے اس کو کیا نام ہے بیبی کاٹ میں. تو وہ آپ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز تھوڑی کم ہے، لیکن آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ جی بچہ علیحدہ ہے، باقی ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ روم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 6 منتھ کے لیے آپ اس کو اسی روم میں، اور پھر لیکن اپنے ساتھ نہیں، ہینڈل کر کے اسے بیبی کاٹ میں رکھیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ کس پوزیشن میں رکھنا ہے. اچھا، میں اگر آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں، اگر میں کہوں کہ ایک پرفیکٹ سیف انوائرمنٹ ہم بتائیں کہ کیا ہوگا ایک کمرے کا جب ایک نیولی بورن بچہ گھر آتا ہے ہاسپٹل سے، تو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو سیٹس نہ ہو، کسی قسم کی بیماری نہ ہو، کوئی وہ بچپن سے ہی بیماری لے کے آگے نہ بڑھے، تو ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے، اس میں اور چیزیں بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گی. ایک تو سب سے پہلے روم شیئرنگ میں ہمیں آپ کو بتا دیا کہ علیحدہ ہونا چاہیے. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچہ فریجائل ہے، ہوتا بھی ہے، تو ہم بیڈنگ جو کرتے ہیں نا تو وہ بڑی فلفی سی اور بڑی سافٹ سی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اس چیز سیڈس کے اندر آتی ہے. آپ کا جو بیبی کا بیڈ ہے پیچھے وہ نیچے اسٹف ہونا چاہیے، فلیٹ ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ سافٹ ہے تو بچہ اس کے اندر ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اتنے زیادہ وہ آج کل کی مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوتی ہیں، بچہ اس کے اندر بالکل امبیڈڈ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک چیز بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. تو وہ نیچے اسٹف ہونا چاہیے پراپر. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل بیبی کاٹ ہے تو ہم اس کے نیچے ایسی سافٹ چیزیں نہیں کر سکتے کہ بچہ اس کے اندر دنس جائے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہونا چاہیے. پھر دوسرے نا بچے کی پوزیشن ہے. بچے کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ اس کو سائڈ پہ یا بچے کو اگر آپ پرون لٹاتے ہیں، پرون پوزیشن کیا ہوتی ہے، الٹا لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی ریلیٹیولی زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ والی پوزیشن جو ہے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا پھر کیا ہے کہ اب اوور آل آپ نے پوچھا کہ ایک بچہ جب گھر آتا ہے تو اس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے. روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے 28 سے ابو. اگر میں آج کل کے موسم کی بات کرتا ہوں تو اے سی پنکھا یہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ونٹر سیزن جو ہے کہتے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن میں سٹس کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ونٹر سیزن میں کیا ٹیمپریچر ہونا چاہیے؟ وہ اب 28 سے ابو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور 34 سے نیچے ہونا چاہیے. وہ اس کی کمفرٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر بچے کی ڈریسنگ ہے. بچے کو کپڑے پہنائیں اتنے لوز نہ ہوں کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز پھنس جائے، بازو یا باقی چیزیں، اور اتنے ٹائٹ بھی نہ ہو کہ بچہ تنگ ہو جائے. کوئی ایکسٹرا چیز پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم رنگ وغیرہ، گلے کے اندر چین وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں پہنانی. ٹھیک ہے، روم میں اسموکر نہیں آنا چاہیے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں
کہ اسموکنگ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اسموک کرنے والا ہے, آپ پیسو اسموکنگ بھی ہوتی ہے, آپ روم میں بیٹھ کے اسموکنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی بچے کو اور سیڈس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ میرا یہ اس بات پہ ماننا ہے کہ اگر کوئی اسموکنگ کرتا بھی ہے تو فار ایگزامپل اگر آپ, ہمارا کلچر ایسا ہے, کوئی گھر میں مہمان آ جاتا ہے, بیبی کو اس نے دیکھنا ہے, تو اگر اسموکنگ کرتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے, تو ایٹ لیسٹ اس چیز میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اسموکنگ کرتا ہے, اس نے کولی شولی کرنی ہے, اس نے شرٹ چینج کرنی ہے, دین آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور جس نے بھی ہاتھ لگانا ہے بیبی کو, وہ اچھی طرح ہینڈ واش کر کے کلین ہو کے دین بیبی کو ہینڈل کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی. اور دوسرا, ہمارے ہاں یہ چیز کم ہے, لیکن پریگننسی میں اگر کوئی اسموکنگ وغیرہ اور یہ والا ایلیمنٹ ہے وہ مدر میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ آپ روم کے اندر یہ فین اور باقی چیزیں اس موسم میں بالکل نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایک بڑی مت ہوتی ہے کہ بچہ نیو بورن آیا ہے, اس کو ہم نے باتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے, بچے کے باتھ کے لیے بھی پراپر انسٹرکشن آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, باتھ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پہلا باتھ 24 آورس کے بعد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بچہ جیسے گھر آتا ہے آپ اس کو بات دے سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس موسم میں آپ کہہ لیں کہ ایک دن چھوڑ کے آپ دے لیں, ادروائز نارمل گرمیوں میں آپ ڈیلی بات دے سکتے ہیں. ہاں, اس میں کیا ہے, جس جگہ پہ آپ بات دیتے ہیں ایک تو پانی نیم گرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں کہ جس سے بچہ انکمفرٹیبل ہو, اور ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے بات دی ہے بچے کو فوراً ڈرائی کریں, اور جس جگہ پہ بات دے رہے ہیں اس کا روم کا ٹمپریچر بھی گرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور فوراً اسے ڈرائی کر کے آپ اس کو کیپ پہنائیں, اس کو کپڑے پہنا دیں. سو یہ ہے. اب نیکسٹ آپ جو اسی میں ایک اور چیز میں پوچھ رہا ہوں, یہاں پہ ہم نے بات کی کہ بچے کو زیادہ ٹائٹ کپڑے نہیں پہنانا, زیادہ لوز فیبرک بھی نہیں پہنانا. یہ تو اگر آپ نے سیدھا لٹایا ہوا ہے بچے کو, لیکن اس کی ہیڈ پوزیشن کیا ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل جس آپ نے کہا بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں, بیڈنگ, پھر نیک شیپ پلوز آئے ہوئے ہیں, تو اس کی ہیڈ پوزیشن کیا ہونی چاہیے, جو تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھنا ہے نہیں رکھنا, اگر رکھنا ہے تو وہ کون سا ہونا چاہیے, وہ زیادہ سافٹ ہو یا نہ ہو کہ اس کو اس کا رسک نہ ہو, پھر ساتھ ساتھ اس کی گردن جو ہے وہ صحیح رہے, اس کی کوئی آگے چل کے اس کو اسپائنل انجری کا پرابلم نہ ہو. تو اس کو کس طریقے سے ایڈریس کریں؟ آپ کا بہت اچھا یہ کویشچن ہے, کیونکہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سانس لیتے ہیں, ہماری یہاں سانس کی نالی نا ایک خاص پوزیشن پہ ٹوٹل اوپن ہوتی ہے, اور اس کو ہم نیوٹرل پوزیشن کہتے ہیں. نیوٹرل پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بچے کی نہ ہی زیادہ ایسے فلیکس ہو, ایسے بھی ہوگا تو وہ بینڈ ہو کے تو بند ہو جائے گی, اور زیادہ ایکسٹینڈ ہوگی تو اس سے بھی بند ہو جائے گی, اور دوسرا انجری کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے نیک کے اسپیشلی نیچے کچھ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن بچے کی ایسے ہونی چاہیے کہ یہ نیوٹرل پوزیشن ہے, یہ لیٹا ہوا ہے تو یہ پوزیشن ہونی چاہیے جس کے اندر نہ ہی پیچھے زیادہ ہو نہ ہی فلیکس ہے بالکل ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں لٹا کے اگر کہیں سائڈ پہ جاتی ہیں تو بچہ بالکل ایسے ہوتا ہے, اور اس سے اکثر بچے کا کیا ہو جاتا ہے, سانس بند یا بچہ نیلا پڑ جاتا ہے یا کچھ اس طرح ہو جاتا ہے. اور پھر فیڈ کروانے کے بعد بعض اوقات فوراً ہی لٹا دیا, اسپیشلی رات کو بچے پھر دودھ پھینکتے ہیں اور اس سے بچے کے سانس کی نالی میں لے کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اپارٹ فرام سیڈس, مطلب بچے کے ایسپریٹ, یہ نارمل جو بچے کی ہائیجین اور فیڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو نیک کے نیچے اب رکھنا کیا ہے, آپ نے ایسا تکیہ رکھنا ہے جو اس تھوڑا چیسٹ کے نیچے بھی آئے اور ہیڈ کے نیچے بھی آئے, اور پوزیشن اس کی تھوڑی سی نیوٹرل ہو, نہ ہی پیچھے زیادہ ہو نہ ہی آگے زیادہ. ہاں, اب وہ نیچے کیا رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے سیڈس کے حوالے سے بھی. وہ اتنا سافٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کا سر اس کے اندر دنس جائے اور سائڈوں سے وہ چیز سامنے ہو اور بچے کا سر اندر ہو. ٹھیک ہے. سو مطلب وہ بھی کمفرٹیبل ہو لیکن فلفی سا نہ ہو بہت زیادہ, جس کے اندر یہ جو میڈیکیٹڈ نرسنگ پیلوز ہوتے ہیں یہ ٹھیک رہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, اس میں کیونکہ ہم فیبرک کا بھی ذکر کیا تھا ہم نے, اگر آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر آلریڈی گرم ہے, آپ کا کمرہ نارملی وارم ہے, کوزی ہے, تو اس میں بھی بچے کو اتنا زیادہ سویٹر بھی پہنا دیا آپ نے, اتنی ساری چیزیں پہنا دی, اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی اگر وہ کمرے میں آلریڈی ایک وارم انوائرمنٹ ہے. کیونکہ اکثر ہی آج کل جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو آج کل کی نئی پیرنٹنگ ہے اس میں بہت سارے کپڑے اور بہت سارے پروڈکٹس صرف اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ بچے میں اچھے لگتے ہیں, بے شک وہ انکمفرٹیبل ہو یا رسک بڑھاتا ہو چیزوں کا. تو یہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ایک تو اگر کمرہ وارم ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا بچے کو اوور ڈریس کر دیں. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا, اور یہ سارے وہ کویشچن ہیں جو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں جب فرسٹ پیرنٹ ہوتے ہیں میں ان کو بہت ٹائم بھی دیتا ہوں, اس لیے ٹائم دیتا ہوں کہ ان کے لیے نارمل چیزیں بھی ایک پرابلم والی بات ہوتی ہے. اب یہ کویشچن بہت ضروری ہے کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کپڑے کتنے پہنائیں, اور آپ کا ویلڈ کویشچن ہے کہ پیارے پیارے کپڑے میں ضرور اچھا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ باہر سے پیارا لگ رہا ہے, اس سے بھی بیچارے سے پوچھیں کہ اندر اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے. اس کے لیے نا ایک کلیئر رول ہے, جیسی ڈریس اگر بچہ ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, مطلب اس کا ویٹ ٹھیک ہے,
تو جو ڈریسنگ آپ نے کی ہے اسی طرح کی ایک ایکسٹرا ڈریسنگ جتنے. اب اس میں بھی کیا پرابلم آتا ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ نے ایک ایکسٹرا ڈریس پہنانا ہے, آپ نے خود تو پہننا ہوا ہے نارمل والا, اب بچے کو 2 موٹے والی جی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2 پہنانی ہے ایک ایکسٹرا. اب وہ ایون کہ اس کا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک ہی ڈریس اس کے دونوں سے موٹا, تو اس میں آپ نے یہ کیونکہ اس سے بچہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے, اور یہ جو ہائپر تھرمیا بہت زیادہ کور کر دیتے ہیں اس سے بھی سڈس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں تو مطلب پیرنٹنگ کے لیے یہ سب سے پہلا رول ہے کہ آپ نے بچے کو زیادہ کپڑے نہیں پہنائے. کتنی دیر تک یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سٹس ہونے کے چانسز رہتے ہیں؟ 6 مہینے یا فرسٹ 1 سال تک آپ کو اس پہ خاص طور پہ غور کرنا پڑتا ہے. جیسے اس سے کہ نام سے ظاہر ہے کہ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم, تو انفینٹ ہم کہتے ہیں 1 سال سے نیچے بچے کو ہیں. ایک ٹرپل تھیوری کے نام سے ایک تھیوری ہے جو سم ہو اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہے تھرو اٹس رسک فیکٹر. اب وہ یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی ایک تو پری میچورٹی, ایک آپ کے پاس پری میچورٹی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم سے پہلے, ایک جو آپ کے پاس یہ باقی کے رسک فیکٹر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو بچے کی ڈریسنگ وغیرہ ہے, یہ چیزیں جب مل کے کٹھی آ جائیں تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب پری میچورٹی والا جو ایلیمنٹ ہے 1 سال میں یہ چانسز ہوتے ہیں, لیکن اس وقت یہ زیادہ ہوتے ہیں جب بچے کی گروئنگ ایج ہوتی ہے. جیسے اور وہ کون سی ہوتی ہے 2 سے 4 ماہ. 2 سے 4 ماہ پیک پیریڈ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ انفینٹ کی ڈیتھ کا ریٹ ہوتا ہے, ان ایکسپلینڈ ڈیتھ, ٹھیک ہے. تو اس دوران یہ رسک زیادہ ہوتا ہے. تو ادروائز 1 ایئر تک ہے, آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال 1 ایئر تک رکھنا ہے. لیکن یہ جو میں نے کریٹیکل پیریڈ آپ کو 2 to 4 month بتایا. یہ شہد کھلاتے ہیں بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سٹ سے بچنے کے لیے یا دیگر چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آئل کا استعمال کریں, بیلی پہ آئل لگائیں, کان کے پیچھے آئل لگائیں, یا اس طرح کے بہت سارے متس ہیں. تو اب فرسٹ ٹائم پیرنٹس اکثر ان متس پہ جو ہے چل پڑتے ہیں کیونکہ ہر طرف سے ایڈوائزز آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک تو ان متس سے دور رہیں اور بتائیں کہ یہ فائدہ دینے کے بجائے الٹا بہت سارا نقصان دے سکتی ہے بچے کو. اس میں نا جو فرسٹ پیرنٹ ہوتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے پہلے ان بیچاروں کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت سی ایڈوائس ایسی ہیں جو آپ کو ارد گرد سے ملتی ہیں, پھر اپنے بڑوں سے ملتی ہیں. میں کبھی ان سے کنفرنٹ نہیں کرتا اور نہ کہتا ہوں کہ کرنا ہے ان سے, ان کی ضرور بات سنیں, لیکن کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں, آپ کو وہ بہتر انفارمیشن دے گا. اور ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ان کی سن لیں, لیکن آپ اپنے معالج سے ضرور رابطہ کر لیں. اس میں سب سے پہلے جی آپ کے پاس آتی ہے شہد ہے, سختی سے منع کرتے ہیں ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیور ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے, دوسرا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں کئی جراثیم, اسپیشلی ایک مرض ہوتا ہے جسے بوچلزم کہتے ہیں, وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جی شہد دیا, بچہ بالکل صحیح تھا, تھوڑی دیر بعد کے نرسی میں داخل ہو گیا, سانس بند ہو گیا, یہ بچہ فیڈ لے رہا تھا اس نے لینی بند کر دی. تو یہ چیز آتی ہے. ایک تو وہ ہم بالکل اس کو الاؤ نہیں کرتے. مساج جو ہوتا ہے اور وہ کان کے پیچھے, ان چیزوں کا اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا سیٹس کے والے سے. ہاں ایک چیز ہے شاید آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ بھی لگے, اور ویسے بھی ہم اس کو روکتے ہیں, لیکن سم ہو سیٹس کے اندر اس کا فائدہ ہے, اور وہ ہے پیسیفائر. پیسیفائر دینے سے سیٹس کا ریٹ ریلیٹیولی کم ہو جاتا ہے. یوزلی ہم ایڈوائز کم کرتے ہیں ویسے, کیونکہ بچوں کو فوراً نہیں لگانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر اس سینس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ باہر ہے, وہ لگا کسی چیز کو, پھر اس کے منہ میں گیا, اس انفیکشن کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں. ہاں ادروائز سیڈس میں اس کا ایک پازیٹیو رول ہے. میں زیادہ اس پہ ایمفسائز اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہمارا وہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے اس سے فائدے کی بجائے رسک ورسز بینیفٹ میں دیکھیں تو وہ انفیکشن زیادہ انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بچے کے منہ سے گرتا ہے زمین پہ, زمین سے پکڑا تھوڑا وہ منہ صاف کر کے منہ کے اندر. کیا بچہ پیدا ہوا ہے تو جو ذرا عقل مند خاندان میں شخص ہے اس کو بلائیں گے, شہد کھلائے تو بچہ ویسا نکلے گا. تو یہ ضرورت ہے, یا اس کے اگر ہے تو اس کے آلٹرنیٹ پہ اگر کسی نے کرنا ہی ہے, یہ ایک رسم پوری کرنی ہے, تو اس کے آلٹرنیٹ پہ کیا ایسی چیز ہے جس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ میں ایسی چیز پہ بالکل ایک بات کہوں, جو پیرنٹس کو, میں جب کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ مدر کو سائیکولوجیکل سپورٹ, اور مدر کو جو سب سے بہترین گفٹ ایک مدر اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ مدر فیڈ ہے. اس سے بہتر کوئی چیز نہ میں ایڈوائز کرتا ہوں, نہ میں کروں گا, نہ میں کر سکتا ہوں. جو فرسٹ ڈراپس ہوتے ہیں نا انہیں کیا نام ہے بچے کے لیے مدر کے, وہ گولڈن ڈراپس ہوتے ہیں. اس مدر فیڈ کے اس ڈراپس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے.
تو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی برابر اس کی. تو سب سے بہترین چیز ہے کہ مدر کے ساتھ لگائیں. ہاں جس کو یہ لگتا ہے کہ کیا نام ہے کہ ہم نے بچے کو سمجھدار کرنا ہے اور یہ اس کا ویسے اٹس ناٹ لاجیکل, لیکن ہماری سوسائٹی میں ہے, چلیں آپ اس کو ہوتے تو پھر وہ ایک چیز ہوتی ہے ای بی ایم ہوتا ہے کہ مدر اپنا فیڈ نکال کے دے دیتی ہیں فیڈر میں, اس کے ہاتھ سے وہ دلوا دے. لیکن اسٹل جو مدر فیڈ کروانا ڈائریکٹ اسٹل اٹس پریفریبل, اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, سیٹس کے اندر جینز کتنا رول پلے کرتی ہیں؟ اگر خاندان میں کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی اسموکر ہے یا کوئی اور بیماری لے کے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ایبل کتنا ہے, کتنا آگے بڑھتا ہے لوگوں میں, یا اس کا جین سے کوئی تعلق؟ اچھا ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اس کا کوئی کنکلوسیو رزلٹ نہیں نکلا ایک, لیکن ریلیٹیولی جو جس فیملی میں یہ چل رہا ہے تو اس میں ریلیٹیولی رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جینیٹک اسٹڈیز اس پہ چل رہی ہیں, ریسرچ چل رہی ہیں, مائٹ بھی سب کچھ نہ کچھ اس کا ریلیشن نکلا ہے, اسٹل ابھی کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. لیکن ہاں جس فیملی میں ہو رہا ہے اس میں ریلیٹیولی رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور اس پہ ریسرچ سے بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح کی کوئی ڈیوائسز, کوئی مانیٹرز ہیں جو کہ بچے کی ہیلتھ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ بہت سارے لوگ یوز بھی کرتے ہیں, ہاسپٹلس میں بھی, کچھ گھر پہ بھی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو آپ کوئی ایڈوائز کریں گے کہ اس طرح کی کوئی مانیٹرز, کوئی ڈیوائس لی جائے جس سے بچوں کی ہیلتھ کیسی مانیٹر کی جا سکے؟ ایسا ہے کہ جو سٹارٹ میں اسپیشلی جو فرسٹ پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں ویٹ گین اور بچے کی جنرل ایکٹیویٹی اور وہ چیزیں ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں اپنے مالج سے رابطے میں رہیں, اور خود سے آپ ظاہری بات ہے اس طرح چیزیں مانیٹر نہیں کر سکتے, اور جو انفو لینا چاہتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں کویسچن آتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. یہی ایک بیسٹ طریقہ ہے. خود سے ڈیوائسز اور یہ چیزیں ہینڈل کرنا اور ان کے رزلٹ کو اور ایکوریسی دیکھنا وہ آپ کے لیے ذرا تھوڑا مشکل. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیٹس کو اور کولک پین کو جو ہے تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں, کیونکہ ایک کو ریلیشن ہے تو لوگ اکثر مکس کر دیتے ہیں کہ سیٹس کیا ہے, کولک پین کیا ہے. تو اس کو کس طریقے سے ڈفرینشیشن اس کی جانی چاہیے کہ کتنا فرق ہے دونوں کے اندر؟ بچے کو گرمی لگ رہی ہے, بچے کو سردی لگ رہی ہے, بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, بچے کو کہیں پین ہو رہا ہے, اس کا موڈ آف کمیونیکیشن ایک ہی ہے اور وہ ہے رونا. اس نے رو کے بتانا ہے. تو کولک پین جو ہوتی ہے نا, اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ بچے کو اٹھاتے ہیں, تھوڑا سا موو کرتے ہیں, سوئنگ کرتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے, یا اپنے ساتھ لگاتے ہیں بچہ چپ ہو جاتا ہے. کچھ ڈینجر سائن ہیں جو جیسے ہوں آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, بلکہ ایمرجنسی جانا ہے. جس میں سب سے پہلے کہ اگر آپ کا بچہ بالکل لیتھارجک ہو جاتا ہے, موو نہیں کر رہا, بچہ فیڈ لینا بند کر دیتا ہے, اللہ نہ کرے بچہ نیلا پڑ جاتا ہے. نیلا ہونا کبھی بھی ایک ری ایشورنگ سائن نہیں ہے. اللہ نہ کرے بچے کو فٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فٹس کے ٹائم پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک ہوتا ہے فٹس اور ایک ہوتا ہے ہماری اپنی زبان میں ڈفرینٹ ایک ٹرم ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں بچہ ایک دم سے ایسے موو کرتا ہے, جیسے ہاتھ پکڑتے ہیں تو بچہ اگر رک جاتے ہیں, وہ جٹرینس ہوتی ہے, وہ ایک فٹس نہیں ہوتے. فٹس ہوتے ہیں بچہ کڑا لیا آپ نے, پکڑا بھی تو بچہ پھر بھی موو کری جا رہے ہیں, آنکھیں الٹی ہو گئی ہیں, وہ چیز ایک علیحدہ فٹس. اب نیکسٹ کیا ہے کہ بچے کی اگر پسلیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, پسلیاں چلنے میں چھاتی میں گڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, سانس خراب ہوتی ہے. تو یہ 4-5 ایسے ڈینجر سائن ہوتے ہیں جو ہوں تو بچے کو فوراً ایمرجنسی لے کے جانا ہے. جو نئے پیرنٹس بنتے ہیں ان کے لیے کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے کہ ان باتوں کا ضرور آپ خیال رکھیں؟ ایک میرا میسج سب سے پہلے ہے, دنیا میں مدر فیڈ سے اچھا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. فارمولا فیڈز ہوتے ہیں, بہت فارمولا فیڈز ہیں, بہت ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے جس کے میں ہرگز بہت زیادہ خلاف ہوں. مدر فیڈ کا نعم البدل نہیں ہے. اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بچے کے کاؤنٹ لیس بینیفٹس ہیں, اس لیے نہیں میں گرواتا, کیونکہ وہ کاؤنٹ لیس سے اتنے زیادہ ہیں. مدر کو بریسٹ کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اوورال بھی مدر کو کیونکہ پریگنینسی میں ویٹ اور ان چیزوں کا تھوڑا وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے. اور فادر کو بھی کوئی ریلیٹیولی 5-6 لاکھ کا سالانہ فائدہ ہوتا ہے اگر فارمولا فیڈ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بچے کے انگنت فائدے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچے کے میں ایک بات میں سمپل بتاتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اندر کی کیمسٹری بنائی ہوئی ہے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, اگر بچہ پری میچور پیدا ہوتا ہے نا تو یہ جو فارمولا فیڈ اور باقی چیزیں یوز ہوتی ہیں پری میچور بچے کے لیے علیحدہ ہے, میچور بچے کے لیے علیحدہ ہے. لیکن اگر وہی بچہ پیدا ہوا ہے, چاہے وہ 30 ہفتے پہ پیدا ہوا ہے, چاہے وہ 37 ہفتے پہ پیدا ہوا ہے یا 35 ہفتے پہ پیدا ہوا ہے, مدر فیڈ اس کے بالکل مطابق ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی چینج نہیں ہوتا. اور اس میں ہر طرح سے فائدہ ہے, ایگزیکٹلی باڈی کے مطابق وہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بات مدر فیڈ, اس کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ لیں کہ میں نے 1000 ٹائم ریپیٹ کی ہے. اس کے بعد کارڈ کیئر ہے,
بچہ پیدا ہوتا ہے, پیرنٹس کو اکثر اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو ناف کو کیسے اس کی کیئر کی جائے. اس کو اپنے پیمپر سے باہر رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ پیمپر کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ پہانا الگ کے ساتھ کوئی انفیکشن اور اس چیز کا خطرہ نہ ہو. اس کو باہر رکھنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے پھر سپریٹ سے صاف کرنا ہوتا ہے, ڈرائی رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کلوریکزیڈین وغیرہ ایک ہمارے پاس جیل ہوتی ہے, اس سے بھی ہم صاف کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم نے صاف رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ میں نے ڈینجر سائن بتائے ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی آتی ہے تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے. اور کوئی آپ کا فلو کف فیور والا یا کسی قسم کی النس والا بندہ بچے کو ہینڈل نہ کرے, ٹھیک ہے. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیو پیرنٹس کے لیے فرسٹ 2 days پہ بچہ تھوڑا گیگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے وہ بھی چیز سیٹل ہو جاتی ہے. اور اہم چیز یہ ہے کہ فرسٹ ویک میں بچے کی باڈی پہ, چہرے پہ ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں, جس کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے پیرنٹس مختلف کریمیں لگانا شروع کرتے ہیں, اور جبکہ وہ ایک نارمل چیز ہے. ایون کہ چھوٹے چھوٹا اس میں ریشہ والے دانے بھی بن جاتے ہیں, اور وہ 1 week کے اندر خود بخود سیٹل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا, فیڈ, اور وہ مدر فیڈ. فرسٹ 6 month میں مدر فیڈ کے علاوہ باقی کوئی چیز بھی آپ میرے سے ایک ایک کر کے پوچھیں یا کٹھی پوچھ لیں, کوئی نہیں دینی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. بہت زبردست کانورسیشن رہی. امید کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہماری یہ کانورسیشن جو تھی یہ پسند آئی ہوگی. آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طرح کی پوڈ کاسٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ضرور لائیں, کیونکہ آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نالج میں اضافہ ضرور کرے گی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں FM صحت زندگی 103.8.